أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 168 سے 172 تک پڑھیں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. عام خطاب ہے. یہ یاد رکھے قرآن میں دو قسم کے خطاب آتے ہیں، عام اور خاص. تو یہ عام خطاب ہے، تمام انسانوں کو خطاب ہے. کلو مما فی الارض حلالا، کھاؤ ان میں سے جو زمین میں ہے حلال، طیبا اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. خطوات جمع ہے خطوہ. خطوہ قدم کو کہتے ہیں، خطوات اس کی جمع ہے. اور شیطان کے قدموں سے مراد شیطانی طریقے ہیں جو گمراہی اور گناہ کے کام ہیں. انہ لکم، بے شک وہ تمہارا، عدو مبین، دشمن ہے. مبین کلا، عدو دشمن، اس کی جمع اعداء آتی ہے. مبین کے معنی واضح اور ظاہر. وہ تمہارا کلم کلا اور ظاہر دشمن ہے. انما، یقینی بات یہ ہے، یامرکم، کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف اور صرف بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا. سو والفحشاء اور بے حیائی. سو برائی سے مراد وہ جسے عقل بھی برا سمجھے، اور فحشاء سے مراد وہ جسے عقل اور شریعت گناہ اور بے حیائی کا کام سمجھے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کی، اس بات کی، تقولو کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی مشرکین اور کفار مکہ سے، اتبعوا ما انزل اللہ، کہ پیروی کرو اس کتاب کی، اس قرآن کی جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل کہ نہیں، یعنی ہم قرآن کی نہیں، بل نتبعوا، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں، ما الفینا، ان طریقوں کی، اس دین کی، الفینا کہ ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آبا کو، اپنے باپوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اکابر کو. اولو کان آباؤہم، اللہ فرماتا ہے اولو اگر کہ کانا ہو، آباؤہم ان کے باپ، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ نہ کسی چیز کو سمجھتے ہو، ولا یہتدون اور نہ سیدھے رستے پر ہو، ہدایت پر ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے، کَمَثَلِ الَّذِي، مثال اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، يَنْعِقُ جو آواز دیتا ہے، جو پکارتا ہے، بما اس چیز کو، لا يسمع جو نہیں سنتا، الا دعاء ونداء مگر صرف بلانا، ونداء اور پکارنا. سم یہ کافر، سم بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس یہ سمجھ نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ خطاب خاص ہے، جس میں صرف مومن ہے، باقی انسان نہیں. کلو من طیبات، کھاؤ، من طیبات ما ان پاک چیزوں میں سے، طیبات جمع ہے، طیبہ اس کا واحد ہے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں روزی کو دی.
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ایاہ خاص اس کی، یہ تاکید ہے، اگر تم خاص اسی کی تعبدون عبادت کرتے ہو۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تمام لوگوں سے، اس میں مومن اور غیر مومن سب شامل ہیں، کہ تم زمین میں جتنی ہم نے چیزیں پیدا کی ہیں اس میں حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ حلال کہہ کر حرام کو نکال دیا اور پاک کہہ کر ناپاک کو نکال دیا، یعنی حلال وہ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا، اور پاکیزہ وہ جس کو ایک سلیم الفطرت اور عقل سلیم والا انسان پاک سمجھے، اور جو خبیث اور گندہ نہ ہو۔ تو کھاؤ زمین کے تمام چیزوں میں سے وہ جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو اور اس کے طریقوں اور راستوں پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو دشمن کی پیروی کرنا یہ احمق کی نشانی ہے، عقل مند کبھی بھی دشمن کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سو اور فحشا کا، سو برائی والفحشاء اور بے حیائی کا۔ عام طور پر قرآن میں فحشاء کا لفظ زنا پر استعمال ہوتا ہے، اور ایک جگہ پر بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ بناؤ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کے اور پیغمبر کے راستے پہ چلو، تو یہ کہتے کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے، اگر کہ ان کے باپ دادا بے عقل ہو اور گمراہ ہو۔ تو محترم سامعین، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے دو کام کیے تھے، کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اور حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا تھا۔ تو یہ جو آج کا سبق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جن حلال چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا شیطان کے کہنے سے اور اپنے آباء و اجداد کے اندادن تقلید کرنے کی وجہ سے، تو اللہ ان کو اور تمام مسلمانوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ جو حلال چیزیں اللہ نے زمین میں تمہارے لیے رکھی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ مثلا اس کی مختصر تفسیر اس طرح ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، جن کے نام یہ تھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان میں یہ جو پہلے تین ہیں یہ اونٹنیاں تھی اور حام اونٹ تھا۔ اس کے علاوہ مختلف اور جانور اور مختلف اور پیداوار تھے جو اصلاً حلال تھے، لیکن انہوں نے بت کے نام پہ چھوڑے تھے، ان کا کھانا پینا، گوشت، ان پر سواری وغیرہ یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں جو زمین میں حلال اور پاک چیزیں اس کو کھاؤ، شیطان کی باتیں نہ مانو، یہ اس طرح کی باتیں تمہیں شیطان سکھاتا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو یہ اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھتے تھے۔ اور اگر کوئی ان کو روکتا تھا کہ یہ چھوڑو، یہ غلط ہے، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے باپ دادا بھی اس طرح کرتے تھے تو ہم تو ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ اگر ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ جانتے ہو نہ سمجھتے ہو پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے، مطلب یہ کہ کسی غلط کام میں، گناہ کے کام میں، گمراہی کے کام میں، کفر شرک کے کام میں اپنے بڑوں کی تقلید کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں، اچھی باتوں میں، اچھی چیزوں میں، نیک کاموں میں بڑوں کی تقلید کرنا اور ان کی پیروی کرنا یہ احسن ہے اور محمود اور مطلوب ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، یہ مثال کافر کی ہے، کہ کافر کی مثال اللہ فرماتے اس جانور کی طرح ہے جسے کوئی انسان پکارے تو وہ صرف اس انسان کی پکار کو سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ انسان ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن وہ صرف پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں جیسے جانور سنتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ یا یہ مثال ان کے بتوں کی ہے کہ یہ کافر اپنے بتوں کو پکارتے ہیں
لیکن ان کا پکارنا ایسے ہے جیسے جانوروں کا پکارنا، کہ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور وہ ان کے پکار کا کبھی جواب نہیں دیتے۔ آخری آیت نمبر 172 میں پھر وہی بات بیان کی گئی، مومنوں سے خطاب خاص ہے کہ جو پاک چیزیں ہیں عملاً اس کا ثبوت دو اور اس کو کھاؤ۔ اس میں یہ مسئلہ معلوم ہو کہ بعض اوقات ایک انسان عقیدتاً اور یقین اور ایمان کے روح سے ایک چیز کو حلال سمجھتا ہے، لیکن عملاً اس کو کرنے میں اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو ایسا نہ کرو، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ کرو کہ جو پاک اور حلال چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مہربان اللہ نے یہ حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور پھر اس کے کھانے کا تمہیں حکم دیا۔ تو محترم سامعین، پورے سبق کا خلاصہ ایک بات ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے کچھ جانور، کچھ چیزیں، کچھ پیداوار، کچھ غلے اپنے اوپر اپنی طرف سے شیطان کے کہنے پر اور اپنے آباء و اجداد کے انداد تقلید کی وجہ سے حرام کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روکا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کا اختیار یہ اللہ کو ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا یا حرام چیز کو حلال کر دینا یہ حرام ہے اور گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔